سبق نمبر 12 سورۃ البقرہ کا 13واں رکوع آیت نمبر 104 سے 112 تک۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ کہا کرو تم راعنا، راعنا کا معنی ہماری رعایت کیجیے، وقول انظرنا، اور کہا کرو انظرنا، انظرنا کا معنی ہماری طرف توجہ کیجیے، واسمعوا، اور سنتے رہا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ پوری آیت، اے ایمان والو تم راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما یود، نہیں چاہتے، الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک چاہتے ہیں، ان ینزل، یہ کہ اتاری جائے، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پوری آیت، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا وہ اور مشرکین کبھی نہیں چاہتے کہ تم یعنی نبی اور مسلمانوں پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ على كل شیء قدیر۔ ما ننسخ، وہ جو منسوخ کر دیں ہم، من آیتن، کوئی آیت، او ننسہا، یا بھلا دیں ہم اس کو، نأتی، لے آتے ہیں ہم، بخیرن، بہتر، منہا، اس آیت سے، او مثلہا، یا اس جیسی، الم تعلم، کیا نہیں جانتا تو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ پوری آیت، جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا اس کو بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی آیت ہم لے آتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی حامی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ پوری آیت، کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمانوں میں بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا حامی ہے اور نہ کوئی مددگار۔
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ام تریدون کیا چاہتے ہو تم ان تسألو یہ کہ تم بھی سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسا کہ سئل موسیٰ سوال کیے گئے موسیٰ سے من قبل اس سے قبل ومن اور جو کوئی یتبدل الکفر تبادلہ کرے گا کفر کا بالایمانی ایمان کے ساتھ فقد ضل پس تحقیق وہ گم کر بیٹھا سواء سیدھا السبیل راستہ پوری آیت کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اور جو کوئی تبادلہ کرے گا کفر کا ایمان کے ساتھ بلا شبہ وہ گم کر بیٹھا سیدھا راستہ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود کثیر اور چاہتی ہے اکثریت من اہل الکتابی اہل کتاب کی لو یردونکم کاش لوٹا دیں وہ تم کو من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارا کفر میں حسدن حسد کی بنا پر من عند انفسہم اپنے نفسوں میں موجود من بعد ما بعد اس کے جو تبین واضح ہو گیا لہم الحق ان کے لیے حق فاعفو پس چھوڑ دو وصفحو اور نظر انداز کر دو حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ بامرہ اپنا کوئی فیصلہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے پوری آیت اہل کتاب کی اکثریت چاہتی ہے تمہیں تمہارے ایمان لا چکنے کے بعد واپس کفر میں لوٹا دے اپنے نفسوں میں موجود حسد کی بنا پر باوجود اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا پس تم انہیں چھوڑ دو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ لے آئے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے رہو نماز کو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ کو وَمَا تُقَدِّمُوا اور وہ جو آگے بھیجو گے تم لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے من خیرٍ کوئی بھلائی تجدوہ پاؤ گے تم اس کو عند اللہ اللہ کے ہاں ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھتا ہے پوری آیت اور تم نماز قائم کرتے رہو زکوٰۃ دیتے رہو جو بھی نیکی کر کے تم آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے بے شک اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وقالو اور کہتے لن يدخل الجنت ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں الا مگر من کانا جو ہوگا ہودن او نصارا یہودی یا عیسائی تلک امانیہم یہ من گھڑت آرزویں ہیں ان کی قل کہہ دیجئے
ہاتو لے آؤ برہانکم اپنی دلیل ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ پوری آیت۔ اہل کتاب کہتے کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر وہی جو یہودی ہوگا یا عیسائی، یہ محض ان کی من گھڑت آرزویں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم جس نے جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے آگے، وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو، فلہ پس اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پوری آیت۔ جی ہاں، جو کوئی اللہ کے آگے جھک گیا یعنی اللہ کے تابع ہو گیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہوا تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 104 تا 112، 13ویں رکوع میں درج 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 104، یا ایہا الذین آمنوا سے عذاب علیم تک فرمایا، اے ایمان والو تم راعینا کا لفظ نہ بولا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور شروع سے ہی نبی کی بات غور سے سنتے رہا کرو۔ امر واقعہ یہ ہے، ایمان والوں کو اللہ کے نبی جب تعلیم دے رہے ہوتے تو مجلس میں کچھ یہودی بھی بظاہر مسلمان بن کر بیٹھ جاتے اور باتیں سنتے۔ کسی بات کو دوبارہ سننے کی غرض سے یہودی اور پھر ان کے دیکھا دیکھی مسلمان بھی لفظ راعینا بول کر بات دہرا دینے کی درخواست کرتے۔ یہودی تو شرارتاً ایسا کرتے جبکہ مسلمان بات کو اچھی طرح سمجھنے کی نیت سے یہ لفظ بولتے۔ راعینا کا لفظ یہودیوں کی اپنی مادری زبان عبرانی میں بطور گالی استعمال ہوتا اور عربی زبان میں رعایت کے معنی میں استعمال ہوتا، جس کا مطلب ہماری رعایت کیجئے یعنی یہ بات دوبارہ بتا دیجئے۔ عربی زبان کے مطابق راعینا میں اگر عین کے بعد ذرا سی یا کی آواز پیدا کر دی جائے یعنی راعینا تو اس کا مطلب ہمارے چرواہے بن جاتا ہے۔ عربی میں چرواہا اور عبرانی میں گالی مراد لے کر غیر محسوس طریقے سے یہودی اللہ کے رسول کی گستاخی اور اہانت کرتے۔ نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو ان کی اس خباثت باطنی کا ادراک نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے ایمان والوں کو راعینا بولنے سے قطعی طور پر روک دیا اور فرمایا، اول تو تم نبی کی بات غور سے سنتے رہا کرو کہ دہرائے جانے کی درخواست کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اور اگر پھر بھی ضرورت محسوس ہو تو راعینا کی بجائے انظرنا کہہ لیا کرو۔ رہی ان کافروں کی یہ حرکت تو اس پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں نبی پاک کی تعظیم کتنا حساس معاملہ ہے کہ ایمان والوں کے دل میں کمال ادب ہونے کے باوجود اللہ نے زبان سے ذو معنی لفظ بولنا بھی برداشت نہیں کیا، اور کفار کے ساتھ لفظی مشابہت کو بھی اللہ نے گوارا نہیں کیا، چہ جائے کہ ہر فعل میں ان کی مشابہت اختیار کر لی جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا روز قیامت وہ اسی قوم میں شمار ہوگا، العیاذ باللہ۔ آیت نمبر 105، ما یود الذین کفروا سے ذو الفضل العظیم تک فرمایا، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا وہ اور مشرکین کبھی نہیں چاہتے کہ تم یعنی نبی اور مسلمانوں پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یہودیوں کو نبی علیہ السلام سے حسد اس لیے ہوا
کہ نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں مبعوث ہوا، یعنی نبوت اور رسالت دوسری قوم میں کیوں چلی گئی؟ مشرکین مکہ کو بھی حسد تھا۔ ان کے حسد کی وجہ ان کی چودراہٹ اور امیری تھی۔ وہ کہتے تھے اللہ نے اگر نبی بنانا ہی تھا تو ہم مالداروں چودھریوں میں سے کسی کو نبی بنا دیتا۔ اس حسد اور بغض کی آگ نے ان دونوں کو نبوت اور وحی کی برکات سے محروم کر دیا۔ اس کا مطلب اہل دین سے زندگی بھر خواہ خواہ کا بغض و عناد رکھنے والے بدنصیب دین سے دوری کے سبب اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ چن لیتا ہے، یعنی علم و فکر اور ایمان و عمل سے نواز دیتا ہے۔ آیت نمبر 106 ما ننسخ من آیت سے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک فرمایا جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی آیت ہم لے آتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا یہودی مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ یہ من جانب اللہ نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پھر احکام تبدیل نہ ہوتے، جیسے قبلہ تبدیل ہوا، پہلے بیت المقدس تھا، بعد میں خانہ کعبہ کا حکم آ گیا، اور بھی کئی احکام منسوخ اور کئی تبدیل ہوئے۔ کہتے اگر پہلے حکم میں کوئی عیب تھا تو اللہ کو پتہ کیوں نہ چلا؟ اگر نہیں تو پھر پہلے حکم کو منسوخ یا تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی طرح یہ بھی کہتے کہ پہلی کتابیں بھی اللہ ہی کی طرف سے تھیں جنہیں منسوخ قرار دے دیا گیا۔ ان کتابوں میں درج بعض احکام سے بھی قرآن کے احکام مختلف کیوں ہیں؟ اور بھی کئی طرح کے شوشے یہودی چھوڑتے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی توحید، رسالت، قیامت جیسے بنیادی عقائد کے علاوہ فروعی مسائل میں گزرتے زمانوں اور بدلتے تقاضوں کے پیش نظر کسی بھی حکم کو منسوخ کر کے یا تبدیل کر کے اس کی جگہ اس جیسا یا اس سے بھی بہتر حکم لے آنا، یہ اللہ کی حکمت ہے اور اس کا اختیار بھی اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ ہی تبدیل کرے تو کرے، باقی کوئی بھی اس کا مجاز نہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 107 علم تعلم سے ولا نصیر تک فرمایا کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمانوں میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، یعنی اللہ اپنی ذاتی سلطنت میں بسنے رہنے والوں کو بلکہ اپنی مخلوق کو جو چاہے حکم دے اور جس حکم کو چاہے منسوخ یا تبدیل کر دے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں، مطلب مسلمانوں تم یہود کے بہکاوے میں آ کر کسی قسم کے شک میں ہرگز مبتلا نہ ہو جانا، ورنہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 108 ام تریدون ان تسألوا سے سواء السبیل تک فرمایا مسلمانوں کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوال پر سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح اس سے قبل یہودی موسیٰ علیہ السلام سے سوال پر سوال کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کی گائے والا واقعہ اس ضمن میں بہت مشہور گزرا ہے۔ یہودیوں کے پیدا کردہ بے بنیاد اشکالات کو لے کر اطمینان قلب کے لیے مسلمان حضور علیہ السلام کے آگے سوالات کے انبار پیش کرنے لگے، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے سوال پر سوال کرنے والوں نے اپنی باطنی خباثت کے سبب اپنے لیے کس قدر مشکلات پیدا کر لیں، تم یہ روش مت اپنانا، کیونکہ یہ روش تو شبہات پر دلالت کرتی ہے اور شبہات ایمان کے منافی ہیں جو کفر تک لے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کا تبادلہ کرے گا بلا شبہ وہ سیدھا راستہ گم کر بیٹھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی جو بھی حکم آئے بس چپ چاپ اس پر عمل کرتے جاؤ۔ آیت نمبر 109
ود کثیر من اہل الکتاب سے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک فرمایا مسلمانوں، اہل کتاب کی اکثریت تمہارے ایمان لا چکنے کے بعد اور اپنے اوپر خوب حق واضح ہو جانے کے بعد تمہیں واپس کفر کی طرف لوٹا دینا چاہتی ہے۔ مطلب قرآن کا من جانب اللہ ہونا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق رسول ہونا ان پر روز روشن کی طرح واضح ہو چکا، پھر بھی وہ تمہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے تمہیں تمہارے دین سے بدزن کرنے کی کوشش میں ہے۔ آگے فرمایا کیونکہ تمہارے متعلق ان کے دلوں میں حسد اور کینہ موجود ہے، جس کی بنا پر وہ تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان کی خباثتوں کو نظر انداز کرتے جاؤ، مطلب ان سے مباحثوں، مجادلوں اور مناظروں سے پرہیز کرو، اپنا قیمتی وقت ان پر ضائع نہ کرو، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ ضدی اور حاسد قسم کے لوگوں سے الجھنا تعمیری کاموں پر توانائیاں صرف کرنے کی بجائے انہیں ضائع کر دینا ہے۔ آخر میں فرمایا یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں اپنا کوئی فیصلہ لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ چند ہی سال گزرے تھے کہ یہودیوں کو ان کے کرتوت کے سبب مکہ مدینہ سے نکال دیا گیا۔ آیت نمبر 110 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ سے بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر تک فرمایا اور تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، جو بھی نیکی کر کے تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہودیوں اور اسلام دشمنوں سے الجھنے کی بجائے اپنے دین پر توجہ دو، پوری دل جمی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ نماز بدنی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ مسلم معاشرہ ان دونوں عبادتوں کے التزام اور تسلسل سے اپنے افراد کو متحد اور خوشحال رکھ کر مستحکم ہونے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آخرت کا اجر تو ہے ہی، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 111 وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ سے ان كُنتُمْ صَادِقِينَ تک فرمایا یہودی کہتے یہودیوں اور عیسائی کہتے عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ مطلب کہنے کو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم پر ہی اللہ راضی ہے، ہم ہی عاشق رسول ہیں، ہم ہی ولیوں کو نبیوں کو ماننے والے ہیں، ہم ہی کامیاب ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا یہ محض ان کی من گھڑت آرزویں ہیں، آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ دلیل سے مراد کوئی ایسی سند جو کسی مذہب کے لیے، کسی مسلک کے لیے، کسی فرقے، جماعت یا کسی گروہ اور نسل کے لیے نامزد ہو اور اللہ کی طرف سے نازل ہو، ایسی کوئی دلیل دنیا بھر میں کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا کہنے والوں کی من گھڑت آرزوؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آیت نمبر 112 بلا من اسلم سے ولا ہم یحزنون تک فرمایا جی ہاں، جو کوئی ظاہر باطن میں اللہ کے آگے جھک گیا، یعنی اللہ کے تابع ہو گیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہوا، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیت میں اہل کتاب کے دعوے کا ذکر تھا کہ جنت میں فقط وہی جائیں گے۔ ان کے ایسے باطل اور من گھڑت دعووں کا رد کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جنت میں داخلے کی 3 شرائط اس آیت میں بیان فرما دیں۔ پہلی شرط من اسلم، اللہ کو ماننا یعنی اللہ پر ایمان لانا۔ دوسری شرط وجہہ للہ، اپنا رخ اللہ کی طرف رکھنا یعنی اللہ کی رضا کی نیت کرنا۔ تیسری شرط وہو محسن، نیکی کرنا یعنی نبی کی سنت کے عین مطابق عمل کرنا، کیونکہ نبی کے علاوہ کسی اور کا عمل نیکی کا معیار نہیں۔ جو ان شرائط پر چلے گا اور اپنی پارٹی، فرقہ، مسلک اور قومیت کے تعصب کی پٹی نہیں باندھے گا، نیز دین سے متصادم دنیا کے بنائے ہوئے ضابطوں کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا،
بس وہی خوف و حزن سے بچ بچا کر جنت تک پہنچ پائے گا۔